الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ محترم حضرات، ایک آیت پڑھی گئی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے یتیموں کے حقوق کو بیان کیا ہے۔ یتیموں کے حقوق جا بجا قرآن مجید والفرقان حمید میں آئے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر بھی اس کا بیان آیا ہے۔ سورہ نساء کے اندر بھی ابتدائی کچھ آیتوں کے اندر چند مقامات پہ یتیموں کے احوال کا ذکر ہے۔ انہی میں سے ایک یہ آیت جو پڑھی گئی ہے سورہ نساء کی، جس میں رب العالمین کا فرمان ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ یتیم کا مال ناحق کھاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ کے اندر انگارہ جو ہے وہ بھر رہے ہیں، آگ جو ہے بھر رہے ہیں، آگ کھا رہے ہیں، نار کھا رہے ہیں، یعنی آگ جو ہے وہ بھر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب وہ جہنم کے اندر داخل ہوں گے۔ یتیموں کے مالوں کو لوگ آسان جو ہے وہ سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہوتا، دوسرے بھی، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو کفالت کرتا ہے، جو ذمہ دار ہوتا ہے، وہ بھی صحیح طریقے سے اس کا استعمال نہیں جو ہے وہ کرتا، اور یہ ہے کہ خرد برد کی صورت بھی جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو جس طریقے سے بھی ہو، یتیموں کے مال کے کھانے سے ڈرنا چاہیے اور بچنا چاہیے۔ اندازہ لگائیے کہ کس طریقے سے شریعت اسلامیہ نے آگاہ کیا ہے کہ لوگ متنبہ رہے اور اس شدید وعید کو سن کر کے اس طرح کے عملوں سے گریز کرے، پرہیز کرے۔ محترم حضرات، یتیم ہے کون؟ یتیم وہ ہے کہ جس کے والد کا صغر سنی کے اندر انتقال ہو گیا ہو، چھوٹے میں، بچپنے میں جس کے والد کا انتقال ہو گیا ہو، وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ یتیم کہلاتا ہے۔ ورنہ بڑے ہو جانے کے بعد تو اکثر لوگوں کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگوں کے والد موجود نہیں ہوتے، تو وہ یتیم نہیں کہلائیں گے۔ یتیم وہ کہلائیں گے کہ جن کے والد کا چھوٹی عمر کے اندر انتقال ہو گیا ہے، اور اس کے حقوق بہت زیادہ ہیں۔ یہ جو آیت پڑھی گئی، ذرا غور کیجئے اس کے اوپر کہ کس قدر شدید وعید اس آیت کے اندر جو ہے وہ آئی ہے، لیکن باوجود اس کے بہت سارے لوگ ہیں جو اس کا لحاظ اور خیال نہیں رکھتے۔ رب العالمین کا فرمان ہے ایک جگہ قرآن مجید کے اندر، بلکہ سورہ نساء کے اندر ہے، وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کے مال دے دو۔ یتیموں کے مال کی جو دیکھ ریکھ جو کر رہے ہو تم، ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور خبیث کو، خراب کو جو ہے وہ اچھے کے ساتھ جو ہے وہ مت تبدیل کرو، یعنی ہے اس کا جو ہے وہ اچھا، اور اس کی جگہ پہ تم تبدیل جو کر رہے ہو وہ خراب کو جو ہے وہ تبدیل کر رہے ہو۔ کئی صورت اس کی ہو سکتی ہے، مثال کے طور پہ زمین ہی ہے، آگے والی زمین جو ہے وہ اس کی ہے اور پیچھے والی زمین جو ہے وہ آپ کی ہے، آپ کے دیکھ ریکھ میں ہے، آپ نے جو ہے وہ آگے کر دیا اور اس کو پیچھے کر دیا۔ تبدیلی کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں۔ جانور ہے، اس کے پاس جو اونٹ ہے وہ جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ دیتا ہے، اور دودھ بھی جو ہے وہ دیتا ہے، عمدہ قسم کا ہے۔ اس کے بدلے میں جو آپ اونٹ جو دے رہے ہیں اس کو، وہ بالکل معمر ہے، نہ دودھ دینے کی صلاحیت ہے اور نہ اس کا گوشت ہی جو ہے وہ اچھا ہو سکتا ہے۔ تو خبیث کو طیب کے ساتھ تبدیل کرنے کی صورتیں جو ہے بہت ساری ہیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر کے مت کھاؤ، یعنی سٹاؤ اس لیے، ملاؤ اس لیے کہ ہضم کرنے کا اچھی طرح سے جو ہے وہ موقع جو ہے وہ ملے گا، اور لوگوں کو بھی احساس نہیں ہوگا، لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہوگا۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یہ کیا ہے؟ بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا جو ہے وہ گناہ ہے۔ ایک جگہ اور اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اگر تمہیں خوف اور ڈر ہو کہ تم یتیموں کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے، یتیموں کے درمیان تم انصاف نہیں کر سکو گے، اگر اس بات کا خوف ہو
تو تمہیں چاہیے فن کے ہو ماتا بالکم من النساء مسنا، تو تم اس یتیمہ کے سوا دوسری خاتون سے جس سے جو ہے وہ چاہو شادی کر لو، اگر تمہارے اندر صلاحیت ہے 2 سے کرو، 3 سے کرو، 4 سے کرو، اور اگر عدل و انصاف تم قائم نہیں رکھ سکتے ہو تو ایسی صورت میں تم کو ایک ہی سے جو ہے وہ شادی کرنا ہے۔ یہ حکم کب ہے؟ کسی کی کفالت میں جو ہے وہ یتیمہ ہے کہ نہیں؟ یتیمہ ہے کفالت میں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ایسے ہی منگنی ہی میں اس کا جو حق مہر ہے اس کی ادائیگی صحیح طور پہ جو ہے وہ ہونی چاہیے، آسانی سے آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حق کو جو آپ ماریے گا، اس بات کی شریعت نے اجازت نہیں دیا، اور کہا کہ اگر تم ان کے ساتھ عدل و انصاف کو قائم نہیں رکھ سکو تو پھر انہیں چھوڑ کر کے جو ہے وہ دوسری خاتون کو جو ہے پیغام دو اور اس سے شادی کرو۔ ایک جگہ اور اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور یتیموں کو آزماتے رہو۔ آزماتے رہنے کا کیا مطلب ہے؟ سدھارتے رہو۔ اب یتیم چھوٹا بچہ، اس کے اندر صلاحیت ہوگی بوجھ اٹھانے کی، کھیتی باڑی کرانے کی، بزنس کو سنبھالنے کی، تب تو اس کے حوالے آپ جو ہے وہ کیجیے گا۔ ابھی اس لائق نہیں ہوا ہے کہ آپ اس کے حوالے جو ہے وہ کیجیے، ممکن ہے کہ ضائع اور برباد ہی جو ہے وہ کر دے اس کو، ہے کہ نہیں؟ اس کا مال ہی جو ہے وہ ضائع ہو جائے، تو آپ کو جو ہے وہ دیکھتے رہنا ہے کہ وہ اس لائق ہوا یا نہیں ہوا۔ اذا بلغ النکاح، یہاں تک کہ جب وہ نکاح کو پہنچ جانے کا کیا مطلب ہے کہ بلوغت کو جو ہے وہ پہنچ جائیں۔ فَإِنْ آنَسْتُمْ، اگر تم پاؤ ان کے اندر رشد پاؤ، ہدایت جو ہے پاؤ کہ اب جو ہے وہ اس کے اندر سنبھالنے کی صلاحیت جو ہے پیدا ہو گئی ہے، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، ان کے مال ان کے حوالے جو ہے وہ کر دو۔ اب وہ اس لائق ہو گیا ہے کہ وہ اپنا مال دیکھ سکتا ہے اور آپ اس کے حوالے نہیں کر رہے ہیں، تو یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یتیموں کے سلسلے میں شریعت اسلامیہ نے کس قدر جو ہے وہ زور دیا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز یہ بھی ہے، دادا جو ہے مر جاتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ پوتا محجوب ہو گیا ہے نا، مشہور ہے نا، کہ پوتا جو ہے محجوب ہو گیا۔ پوتا ایک راستے سے ایک واسطے سے محجوب ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کے واسطے اس کے لیے وصیت کرنا کیا ہے؟ کمپلسری ہے، واجب ہے، اس لیے کہ وہ وارث نہیں ہو رہا ہے۔ عربوں کے ہاں تو عربوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو مانتے ہی نہیں ہیں وہ محجوب ہوتا ہی نہیں، تو مذاق اڑاتا ہے۔ ہم چونکہ کئی گروپ جوائن کیے ہوئے ہیں، برابر کمنٹ لکھتے رہتے ہیں، تو مذاق اڑاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ محجوب نہیں ہوا، وہ اپنے باپ کی جگہ جو ہے وہ لے لیا۔ لیکن ہم لوگ جو یہاں پڑھاتے ہیں کہتے ہیں کہ جو اصول اور جو ضابطہ ہے اور جو قاعدہ ہے، اس قاعدے کے تحت وہ محجوب جو ہے وہ ہوتا ہے، لیکن ایسے پوتے کے لیے اس کے دادا کو لکھ دینا یہ واجب ہے، کمپلسری ہے۔ ہم لوگ بھی جو ہے وہ سختی میں کچھ کم نہیں ہے، کہتے ہیں کہ لکھنا ہے اس کو، اس لیے کہ شریعت اسلامیہ کے اوپر اعتراض کرنے والے اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا اسلام ہے بھائی؟ اس کا چچا جو ہے، جو مالدار بھی ہے یا بڑا ہے، جوان ہے، اس کو مال کی حاجت نہیں ہے، وہ حقدار ہوتا ہے، اور اس کا بھتیجا یعنی دادا کا پوتا جو ہے وہ مال سے کیسے محروم ہو جاتا ہے؟ شروع میں جب آیا تھا مدینہ سے، ایک جگہ پروگرام میں گیا اور ایک اسٹیشن پہ چڑھا، 5-7 آدمی مجھے چڑھانے کے لیے آئے اور وہ لوگ تو چلے گئے، میں تنہا تھا، 2-3 کم وقت، اس وقت میں جو ہے 85 کی بات رہی ہوگی، وہ کتاب جو ہے وہ نکال کر کے اس میں کچھ پڑھتا تھا اور ایسے جو ہے مارتا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ جو ہے میرا مذاق جو ہے وہ اڑا رہا ہے، یہ لوگ ٹھٹھا کر رہا ہے، لیکن میں بھی اس وقت میں جو ہے وہ بالکل جوان تھا اور مضبوط بھی تھا، اسے کو تو پھر کیا ہے کہ نہیں، آخر برداشت نہیں ہوا تو میں نے جو ہے وہ جواب دیا کہ تم لوگ کیا بولو گے جی، مذاق اڑاتے ہو تم شریعت اسلامیہ کا اور کہتے ہو کہ پوتا جو ہے محجوب جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تمہارے یہاں تو ابھی چند سال پہلے کسی طرح کا کوئی قاعدہ، کوئی قانون اور کوئی ضابطہ نہیں تھا جو ہے وہ عورتوں کو میراث دینے کے لیے، اور عورتوں کا بھی حصہ ہوتا ہے، اور تم اس کو کیا جانو گے کہ کیوں جو ہے وہ ایسا ہے؟ للذکر مثل حظ الانثیین کے اوپر اعتراض جو ہے وہ کر رہا تھا۔ بہرحال میری گفتگو دوسرے رخ کو جو ہے وہ جائے گی، اور یہاں پہ میں تھوڑا جو ہے یہ لگایا ہوا ہوں، اس لیے مناسب نہیں سمجھتا ہوں گفتگو کو سمیٹ جو دیتا ہوں انہیں باتوں کے اوپر کہ ایسے پوتے کہ جن کا انتقال جو ہے وہ جن کے والد کا انتقال ہو گیا ہو، ایسے پوتوں کو دادا کو چاہیے کہ وہ وصیت کر جائے، اور اب وصیت کرنے سے بھی کام نہیں چلے گا، اس لیے کہ میں اسی لائن کے اندر ہوں ہی، شعبہ افتاء سے میرا جو ہے وہ تعلق ہے، فتویٰ جو ہے میرے پاس لینے آتے ہیں زمین وغیرہ سے متعلق، جائیداد وغیرہ سے متعلق اور دیگر
جو ہے طلاق اور خلا وغیرہ اور دوسرے مسائل کے سلسلے میں آتے ہیں تو گاؤں گاؤں کی کہانی جو ہے میں جانتا ہوں، لوگ سستی سے کام لیتے ہیں، بات پرانی ہوئی نئے ہوئے تو ٹھیک ہے، جو سستی سے کام دینا نہیں چاہتا، چچا دینا نہیں چاہتا ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر دادا جو ہے وہ نہیں کر پایا تو اس کو چچا کو جو ہے وہ درست جو ہے وہ کر دینا چاہیے۔ تو یہ بھی تھوڑا موضوع سے الگ تو نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن انہی حالتوں میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یتیموں کے حالات کس طریقے سے شریعت اسلامیہ نے جو ہے وہ بیان کیا ہے، اس کے مال کو ہضم کرنے کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ آسانی سے کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے، بلکہ ایک آیت کے اندر جو ہے وہ ذکر ہے اس بات کا کہ اس کے مال کو فیضا آنا تم فتح نہیں ولا تاکلوها اسرافا و بدارا، اور اس کو اسراف کے ساتھ جلدی جلدی جو ہے وہ مت کھاؤ، ہضم جو ہے وہ مت کرو، یکبر کے بڑکا جب ہو جائے گا، بڑا جب ہو جائے گا تو اس کا مال تو اس کے حوالے جو ہے وہ کر دینا پڑے گا، تو اس کے بڑے ہو جانے سے پہلے ہی کیا کر دو، اس کو جو ہے وہ ختم کر دو۔ صحیح بات یہ ہے کہ بعض چیزوں کے اندر عملی اعتبار سے جو سستی اور کاہلی ہوتی ہے، یعنی کاہلی اور سستی ہماری جانب سے ہوتی ہے، ہم لوگوں کی جانب سے ہوتی ہے، لیکن اعتراض کرنے والے جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں شریعت اسلامیہ کے اوپر، وہ تو کتاب کو تو نہیں دیکھتے ہیں کہ کتاب کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، وہ تو ہماری زندگی کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین توفیق بخشے اس بات کی کہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، جو اللہ کا حکم ہے، جو شریعت کا حکم ہے، اس کو ہم سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ